بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل کس نے دیکھا ہے؟ کسی انسان کا دل دیکھا ہے کسی نے سوائے اللہ کے؟ ہم جان سکتے ہیں کون کیا کیا اس دل میں چھپائے ہوئے نہیں نا تو بس نرم رہیے۔ لوگ بہت دکھی ہیں جنہیں آپ خوشی نہیں دے سکتے، انہیں اپنے الفاظ سے مزید درد بھی نہ دے۔ ہر دل میں ایک طوفان پوشیدہ ہے جسے بس خالق جانتا ہے۔ ہر روح جو جہاں میں آتی ہے اپنے ساتھ ایک طویل داستان لے کر واپس لوٹتی ہے۔ محبت رشتوں سے زیادہ رویوں کی محتاج ہوتی ہے۔ دل بہت معصوم چیز ہے، اس میں صرف اسے ہی جگہ دے جو اس کے لائق ہے۔ تم ہمیشہ اپنے دل کو پاکیزہ رکھنا۔ اس نے دھیمی آواز سے کہا۔ یہ پاکیزہ دل کیا ہوتا ہے؟ دیوار کے ساتھ بیٹھے وجود نے تعجب سے پوچھا۔ ایسا دل جس میں کسی کے لیے برائی نہ ہو، ایسا دل جو بس محبت بانٹنے پر یقین رکھتا ہو۔ ہر بچھڑنے والا رشتہ ہمارے اندر کسی ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارا یقین دفن کر جاتے ہیں، کچھ اعتماد، کچھ دوستی، کچھ خوشیاں اور کچھ ہماری زندگی۔ زندگی صرف سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا ایک مختصر ترین سفر ہے جو شروع تو مٹی کے اوپر ہوتا ہے لیکن ختم مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیے، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے اور جہالت اپنی غلطی نہیں مانتی۔ حوصلہ افزائی کرنا سیکھیے، پریشان تو سب ہی کرتے ہیں۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر واجب ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ احساس کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اس کو کبھی جگنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہی ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں۔ نماز ادا نہ کرنے والا جنت کی ہر نعمت سے محروم رہتا ہے، کیونکہ نماز تو جنت میں داخلے کا پہلا قدم ہے۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ یہ ہوتی ہے خاموشی۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے، تیسرا صلح کراتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں۔ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے۔ سب اوپر والے پر چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ بے شک نیکیاں کرنا آسان ہے، نیکیاں چھپانا مشکل ہے۔ آپ نے کسی کو دین کے معاملے میں کوئی اچھی نصیحت کی، آپ کی نیکیاں، لیکن محفل میں سب کے سامنے اسے ذلیل کر کے کی۔ مسکراؤ کیونکہ تم مسلمان ہو، مسکراؤ کیونکہ تم الگ ہو، مسکراؤ کیونکہ تم خوبصورت ہو، مسکراؤ کیونکہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کوئی ملتا ہی نہیں جو ہو ملنے جیسا، کیا یہاں کوئی نہیں ہے جو ہو اپنے جیسا؟
سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ کسی کا آپ پر اعتماد کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ سنہرے الفاظ، ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتا۔ فَلْہَمْہُمَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، پھر برائی اور تقوی کی سمجھ اس کے دل میں ڈال دی۔ غم آدمی کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ بیٹی کی مسکراہٹ ویران گھر کو بھی خوشبو سے بھر دیتی ہے۔ دنیا میں 206 ممالک اور 42,000 مذہب ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ گل ساری کائنات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی۔ جو لوگ دوسرے کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، گھر ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ غرور اچھا نہیں کسی بھی شے پہ، یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ جنازے سے پہلے بھی انسان کو بہت سی جگہوں پر کندھوئے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر لوگ سمجھے تو۔ زندگی میں پریشانیوں کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ آپ مخلص رہیے، یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ دے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ بھی کہیے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ خاموش بیٹھے رہنے کا کھیل بھی اچھا ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و برکت اور کرم خاص کا سایہ ہمیشہ آپ اور آپ کے تمام اہل خانہ کے اوپر برقرار رہی ہے۔ میرے سننے والے اور بھائی اور بہنوں، نفرت گناہ سے کرو، گنہگار سے نہیں۔ شدید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ اے اللہ میری اور سب کی مشکل آسان فرما، آمین۔ آپ 40 عالموں کو ایک دلیل سے ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کو 40 دلیلوں سے بھی ہرا نہیں سکتے ہیں۔ ویڈیو کو آپ کو لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن ضرور دبانا ہے تاکہ آنے والا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ غلام ہے اپنے گھر کی تہذیب کے، ورنہ لوگوں کو ان کی اوقات دکھانے کا ہنر تو رکھتی ہوں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کبوتروں کے پروں کی پھڑاہٹ شیاطین کو بھگا دیتی ہے۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ میں تعلق میں مہنگے تحفوں، بلا وجہ تعریفوں اور اچھی صورت کے حق میں نہیں ہوں۔ اگر ایک کہہ نہ سکے اور دوسرا اس کی پریشانی سمجھ لے، تھکے ہوئے ہیلے میں ایک دوسرے کے سامنے جانے میں ہچکچاہٹ نہ ہو اور عیبوں پر طعنے ملنے، نصیحتیں کرنے کی بجائے بس خاموشی سے بنا کچھ کہے آپ کو سمیٹ لیا جائے، تو میری ڈکشنری میں اسی کا نام محبت ہے۔ آپ کو ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کرنا ہے۔ اگر میرے الفاظ سے کچھ تکلیف ہوئی ہو تو معاف کرنا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ
کا ملنا کسی عہد مہربان میں، کسی خواب کے یقین میں، کسی اور آسمان میں، کسی اور سر زمین میں۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو بہت بلند درجے پر رکھتا ہے۔ کمنٹ میں ضرور آمین اور انشاءاللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ آپ کے لیے ہر دعا ہے۔ سب مطلب کی بات سمجھتے ہیں، کاش کوئی بات کا مطلب سمجھتا۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ کسی کو اپنی زندگی میں روکنے کے لیے زبردستی نہ کرو۔ واقعی آپ کو چاہتے ہیں نا تو وہ ٹھہر جائیں گے، وہ آپ کے لیے ٹھہر جائیں گے۔ تمہیں حسن پردستر سے ہے محبت بڑا جانتے ہو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اس کی آنکھوں کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ جغرافیہ، فلسفہ، سائیکالوجی، سائنس، ریاضی وغیرہ، یہ سب جاننا بھی اہم ہے، مگر اس کے گھر کا پتہ جانتے ہو؟ ہر کوئی میرا ہو جائے، ایسی میری تقدیر رہی۔ میں وہ شیشہ ہوں جس کی کوئی تصویر نہیں۔ درد سے رشتہ ہے میرا، خوشیاں مجھے نصیب نہیں۔ مجھے بھی کوئی یاد کرے، میں اتنی بھی خوش نصیب نہیں، لیکن شکر ہے الحمدللہ میرے چاہنے والے بھائی اور بہنوں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ یا الہی، جن ہاتھوں نے مجھے جوان کرنے میں اپنا شباب کھویا ہے، ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بے شک اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو ہمارے سر پر ہمیشہ سلامت رکھنا، ان کو حج کرنے کی اور کعبے کی زیارت کرنے کی ہدایت، اور ہمارے رزق میں اتنی برکت دینا کہ ہم ان کو حج کرا سکیں۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جب کسی کے لیے سارے دن ایک جیسے ہو جائے تو وہ اچھی تبدیلیوں کی شناخت بھی کھو دیتا ہے۔ دیر لگیں گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں، صبر رکھو یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ پرہیز کر پھر اپنی روح کی طاقت دیکھ۔ تم پہ لازم ہے تم اس وقت ہنسنا سیکھو جب تمام لوگ تم سے رونے کی امید لگائے بیٹھے ہو۔ دنیا کی سطح پر جو کچھ موجود ہے وہ سب تمہیں کچھ نہ کچھ بتاتا ہے، تمہیں صرف صحرا ہی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم ریت کے ایک ذرے کو لے کر بھی اپنی حقیقی روح سے غور کرو تو اس میں بھی تمہارے لیے خدا کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہم جواب نہ دے کر جواب ہی تو دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے احباب کو اور اہل وعیال کو کاٹ کھانے والی نظروں سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سانپ کو ساری عمر شہد چٹائیے تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا، اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت
انسان کی یا پھر جانور کی یا پھر سانپ کی کبھی نہیں بدلتی۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے انشاءاللہ۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہا جو انسان عداوت میں اگلتے ہیں۔ نہانے کے بعد انگلی کی یہ حالت خون میں کمی انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار میرے مزاج کا کوئی قصور نہیں، تیرے سلوک نے بدل دیا لہجہ میرا۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو، تعلق ختم کرنا ہو تو اچھائی بیان کرنا چھوڑ دو۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے آپ سمجھنا چاہتے ہو تو اسے بولنے دو۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے زندگی میں، انشاءاللہ کہیے آج کے بعد نہیں لیں گے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ نمبر 1، شریف کو بیوقوف مت سمجھو۔ نمبر 2، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیے۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ارادہ نہیں۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیری اور دوسرا منافق۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر اندر ہی اپنے جڑ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچے دکھانا۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا ہے۔ قبرستان دنیا کی واحد انٹرنیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جہاں آپ کو 2 گز کا پلاٹ بغیر ترقیاتی کاموں کے ملے گا، باقی پانی، سیکورٹی، روشنی، ہوا، باغات کا انتظام آپ کو خود وہاں شفٹ ہونے کے پہلے کر کے جانا ہے۔ خود بھی تیاری کیجیے، دوسروں کو بھی تلقین کیجیے۔ ویڈیو کو شیئر کر کے، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچا کے آپ قبر کی یاد انہیں دلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں قبر کی یاد کو دن میں سے 70 مرتبہ یاد کرنا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ غیر تو پھر بھی بھرم رکھ لیتے ہیں، اپنے تو صرف تماشا ہی بناتے ہیں۔ بیوقوف سننے سے پہلے جواب دے دیتا ہے اور عقل مند سن کر سیکھتا ہے یا مسکرا دیتا ہے۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 دھاگوں کو ایک کرا دیتی ہے اور قینچی ایک کو 2 کرا دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ ایک پھول بن کر رہیے تاکہ دوسروں کو آپ کی زندگی سے خوشبو ملتی رہے انشاءاللہ۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں کا آنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، کچھ آپ کو آزمائیں گے، کچھ آپ
کو سکھائیں گے، کچھ آپ کا استعمال بھی کریں گے اور کچھ آپ کو جینے کا طریقہ بھی سکھائیں گے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، مگر دوبارہ اعتبار نہ کرو۔ حشر میں تو سبھی کی آنکھیں کھل جائیں گی، لیکن حقیقی فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو دنیا میں ہی جاگ گئے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کر کے اپنی آنکھیں کھلی ہونے کا ثبوت دے، انشاءاللہ۔ زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش آمدید کہنا سیکھیے۔ کچھ تبدیلیاں ہمیں انتہائی ناگوار گزرتی ہیں، لیکن در حقیقت انہی میں ہماری بہتری پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیجئے، کیونکہ آپ کے لائک اور سبسکرائب سے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ غور کیجئے، میں پردہ شروع کرنے والی تھی لیکن مر گئی۔ میں نماز کی پابندی شروع کرنے والا تھا لیکن میں مر گیا۔ میں حرام کام چھوڑنے والا تھا لیکن موت آ گئی۔ قبرستان نیک کاموں میں دیری کرنے والوں سے بھرا پڑا ہے، دیر ہونے سے پہلے ہی ہمیں قدم اٹھانا ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کسی مومن کو غمگین کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے تب بھی یہ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اسے کوئی اجر یا ثواب ملے گا۔ مرنے کے بعد رشتہ دار بحث کرتے ہیں کہ روٹی ہمارے طرف سے ہوگی، لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہمارے گھر سے ہوگی۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہی لوگ اکیلے رہ جاتے ہیں جو دل اور زبان سے سچے ہوتے ہیں۔ جو ٹھوکر آپ کو اٹھ کے چلنا سکھا دے وہ زندگی میں کسی خزانے سے کم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں تو نہ تو شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ زندگی میں بہت ساری بات خلاف توقع ہوتی رہتی ہیں اور ہمیں ناقابل برداشت لگتی ہے، مگر بہرحال انہیں سہنا ہی پڑتا ہے، یہی زندگی کا نام ہے۔ اپنے دن سے روزانہ ایک مخصوص حصہ نکال کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ، اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے یہ آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی لاتا ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ ہم نہ سمجھے تھے بات اتنی سی تھی، خواب شیشے کے دنیا پتھر کی، ڈوبے ہوں کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی سے بوجھ سمجھ کر اتار دیا۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں آتا۔ خاموشی کی چیخیں کانٹوں کے نہیں دل کے پردے پھاڑتی ہیں۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس انسانیت کا ہے، جن کی قیمت احساس و رحم دلی ہے، اور پہننے والا دنیا کا سب سے امیر انسان کہلاتا ہے۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقبل میں۔ وقت بہتے ہوئے دریا کی طرح ہے جو کبھی نہیں رکتا، صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے وہاں جا کر بسا جائے جہاں کسی انسان کا نام نہ ہو۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ اگر حق کو پہچان نہیں سکتے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں لگ رہے ہو وہی حق ہے۔ ہم ایسی قوم ہیں جو دیوار پر ہی لکھ دیتے ہیں، دیوار پر لکھنا منع ہے۔ حق اور حقیقت کو تلاش کرنا پڑتا ہے، افواہیں تو گھر بیٹھے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ ہمت کر، صبر کر، بکھر کے بھی نکل جائے گا، یقین کر، شکر کر، وقت ہی ہے گزر جائے گا انشاءاللہ۔ آمین۔ بیٹیا
تب بڑی نہیں ہوا کرتی جب وہ سسرال چلی جائے، وہ تو بڑی ہو جایا کرتی ہے جب وہ اپنی ماں سے چھوٹے چھوٹے دکھ اور بابا سے چھوٹی چھوٹی ضروریات کا اظہار کرنا بند کر دیتی ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ کامیابی کا لفظ بھی کام سے شروع ہوتا ہے۔ جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو انسانوں کو طعنہ دیتے رہتے ہیں اور ان کے عیبوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک ہر بات میں جی جی کرو سب راضی رہتے ہیں، ذرا سا کچھ بول دو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا ہے ہم نے وہ بھی ہمیں سننی پڑتی ہے۔ ہم سمجھتے کم سمجھاتے زیادہ ہے، اس لیے سلجھتے کم اور الجھتے زیادہ ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اور میرا اللہ کتنا بڑا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تو تم پر وار کرے، بلکہ اس دوست سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ ہماری توبہ بھی توبہ کی محتاج ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہوتی ہے۔ عمر کی اونچائیاں چڑھتا ہوا آدمی یہ بھول جاتا ہے اصل میں وہ اتر رہا ہے زینہ زینہ 2 گز زمین میں۔ تلاش اس کو مت کرو جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بلکہ تلاش اس کو کرو جو آپ کی دنیا کو خوبصورت بنا دے۔ کبھی بھی خود کو اتنا قیمتی مت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے، کیونکہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر اذان کی آواز سن کر نکلے تو زلزلے ہی نہ آئے۔ اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ہدایت توفیق عطا فرما۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیز کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے کم ظرف ہے یہ غبارے، چند پھونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے اے شخص، تیرے لیے 2 لاکھ فرشتے دعا کریں گے۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ سچ زبان سے نہیں عمل سے بیان ہوتا ہے۔ جو رب کو میرے قبول ہوں وہی کاش میرا اصول ہو، وہی صبر ہو، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی ہو۔ 3 چیزیں کبھی زیادہ مت کرنا، انتظار، اعتبار، اظہار، کامیاب رہو گے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے
اس کا نقصان کرا دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، محبت اور پسند میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو، یہ محبت ہے۔ محبت اعزاز ہوتی ہے، مگر جب یہ خیرات بن جائے تو کشکول توڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ دوسرے کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ ہر اس شخص کو وضاحتیں دے دے کر اپنے وقت اور سکون کو برباد کرنا بیوقوفی ہے، جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنتی ہوں، جواب دینے کا حق وقت کو دے رکھی ہوں۔ ایک تمنا تھی کہ زندگی رنگ برنگی ہو، اتفاق تو دیکھیے، جو بھی ملا گرگٹ ہی ملا۔ تعلیم کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی آواز نیچی رکھیے اور اپنے الفاظ میں احترام پیدا کریے۔ اگر آپ حق پر ہیں تو چلا کر بات کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ حق پر نہیں ہیں تو چلا کر بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ نہ رئیس ہوں، نہ امیر ہوں، نہ میں بادشاہ ہوں، نہ وزیر ہوں، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے، سورج ہو یا چاند اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ وہ مان جاتا ہے، یہ اس کی ایک خوبصورت صفت ہے۔ ہم مجبور ہو کر بھی اس کی نہیں مانتے، اور وہ با اختیار ہو کر بھی مان جاتا ہے، وہ ہے میرا خدا۔ دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہے۔ اگر کچھ بھی غلطی نکلی ہو تو معاف کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائے۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خوددار ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہوں۔ رب سے اور ماں باپ سے دور رہ کر انسان پریشان ہی رہتا ہے۔ لحاظ اور اجنبی عورت کی عزت ایسی چیزیں ہیں جو دنیا کی کوئی ڈگری ہمیں نہیں سکھا سکتی سوائے ہمارے گھر کی تربیت کے۔ اپنے رب سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے رہا کرو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ انشاءاللہ اللہ رکاوٹیں مٹائے گا، انشاءاللہ اللہ راستے نکال دے گا، انشاءاللہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی
چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہدایت سے نوازے، آمین۔ جزا اللہ عنا محمدً ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھیے۔